الحمد للہ رب العالمین۔ رشتے آتے ہیں، کبھی والد صاحب اختلاف کرتے ہیں، کبھی والدہ اختلاف کرتی ہیں۔ کئی رشتے ہوئے، اب میں کیا کروں، والدہ کا کہنا مانوں یا والد کا مشورہ مانوں؟ میری والدین ہیں، میرے ایک بہن ہے، اس کی شادی کے بعد والدین میرے درمیان اختلاف۔ میری بیٹی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ آئے سب سے پہلے اللہ سے پوچھو، نہ والد سے نہ والدہ سے، وہ بھی تو جاہل ہے، ان کے لیے غیب ہے کہ کل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تم 2 رکعت نماز پڑھ کے سنت استخارے کی دعا جو ہے وہ کریں، نہ ہو تو چھپی ہوئی مل جاتی ہے، اور استخارہ کر کے پھر ایک دن میں کوئی مسئلہ واضح نہ ہو 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، پھر دیکھیں جو بھی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے۔ اور اگر نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، بلا وجہ والدین کے اوپر الزام نہ لگائے۔ ایسے والدین دنیا میں ہوں گے جو اپنی اولاد کے رشتے کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی جاہل ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ والدین تو چاہتی ہیں کہ لڑکیاں اپنے اپنے گھر میں جائیں، آباد ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے، والدین کو بھی یہی سمجھائیں کہ ابا جان بلا وجہ کے اعتراض نہ کر دیں۔ کوئی دنیا کا بندہ جو ہے وہ 100% نہیں ہوتا، 100% نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی نقص تو ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے مثلا وہ بڑا خوبصورت ہے لیکن بے دین ہے، ایک آدمی ہے دیندار تو ہے لیکن بدصورت ہے۔ تو اس لیے ان معاملات کو پریشان نہ ہوں، استخارہ کریں، استخارے کے بعد جو اللہ نے تیرے لیے بہتر رکھا ہے وہ ہو جائے گا، اس کا کوئی فکر نہیں کرو۔ اور بہتر رشتے کے لیے تم خود 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھو، اول آخر درود شریف، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں تو ایک جاہل عورت ہوں، میرا کیا علم ہے، میرے لیے جو رشتہ ہر لحاظ سے باعث عزت ہو، مودت ہو، باعث خیر ہو، باعث دین ہو، آسان فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو زیادہ سے زیادہ 11 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا رشتہ بڑی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ میرے ایک ساتھی تھے، اب تو چلے گئے، بڑا ہی صالح آدمی تھے، وہ ہمیشہ ہی حرم میں 24 گھنٹے حرم میں رہتے تھے، گھر بھی نہیں جاتا تھا، رات دن حرم میں۔ ایک دن آیا، رو پڑا، کہنے لگا مکی صاحب میری 2 بیٹیاں جوان ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بھائیوں کے سہارے پہ ہیں اور کوئی رشتہ نہیں آتا۔ اگر کوئی آتا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی بات پہ اعتراض کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جہیز نہیں ملے گا، کوئی کہتے ہیں غریب لوگ ہیں، کوئی کہتے ہیں لڑکی کا قد چھوٹا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ میں نے اس سے کہا تم اللہ کا نام لے کر یہ سورۃ الرحمن پڑھو، تو 3 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے۔ اب یہ پابندی نہیں ہے، دن میں ہو، رات میں ہو، کسی وقت ہو، لڑکی خود پڑھے، والدین پڑھیں، بھائی پڑھیں، بہنیں پڑھیں، کوئی پڑھے۔ وہ تقریباً 9 دن کے بعد میرے پاس آیا، بڑا خوش تھا، کیا وہ کہتا ہے میں نے تو ایک لڑکی کے لیے پڑھا تھا، اللہ نے دونوں کا رشتہ کر دیا، ایک ہی دن دونوں کا نکاح بھی ہو گیا، دونوں کی رخصتی بھی ہو گئی، اور اللہ نے میری لاج رکھ لی کہ انہوں نے شرط کر لی کہ ہم جہیز میں 1 پیسہ بھی نہیں لیں گے، نہ فرنیچر، نہ کوئی سامان، نہ کچھ، جو اپنی لڑکی کو دینا چاہتے ہو، کپڑے شپڑے کچھ دینا چاہو دے دو، ہم نہیں لیں گے، جو دیں گے وہ تو میرے لیے تو اللہ نے رستہ کھول دیا، میرے پاس تھا کیا جو میں جہیز دیتا۔ اس نے کہا وکی صاحب اللہ نے اس صورت کی برکت ایسی رکھی، اصل میں قرآن تو سارا قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن سورۃ الرحمن جو ہے نا اس کا نام ہے عرائس القرآن، یعنی یہ قرآن کی دلہن ہے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ جس چیز کی جس سے مشابہت ہو، موافقت ہو، اثر ہوتا ہے، تو اب دلہن کے لیے یہ صورت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب رحمت ہوگی، مایوس نہ ہوں،